علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم بات کریں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہو چکے ہیں اس پر، اور جو آمدہ الیکشن ہے، چونکہ سابق وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ جلد الیکشن چاہتے ہیں، ان کے اتحادی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ جلد الیکشن چاہتے ہیں، جبکہ موجودہ جو حکومت ہے یہ اپنا ٹینور پورا کرنا چاہتی ہے۔ اب اس ملک میں الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس سے قبل جو الیکشن ہوئے ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ آج ہم نے الیکشن ایکسپرٹ کو یہاں پر مدعو کر رکھا ہے، جناب سرور باری صاحب، جن کی گہری نظر ہوتی ہے۔ بہت سارے الیکشن انہوں نے خود دیکھے ہیں اور ان کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ بہت ہی نمایاں ہوتا ہے۔ سر، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ تھینک یو، بہت آپ نے بہت سر وقت شکریہ۔ نکالا، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ دیگر جمہوری ممالک اور پاکستان کے الیکشن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر دنیا میں دو انتخابی نظام ہیں۔ ایک انتخابی نظام جو پاکستان میں ہے، جو کہ ہم نے برطانیہ سے لیا، اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پاس دی پوسٹ، جس کو میجورٹیرین نظام بھی کہتے ہیں اور پارلیمانی نظام ہے۔ اور دوسرا دنیا میں نظام ہے متناسب نمائندگی کا نظام، یعنی کہ جس سیاسی جماعت کو جتنے ووٹ پڑتے ہیں اسی تناسب سے ان کی اسمبلی میں نشستیں ہو جاتی ہیں۔ سر یہ جو نظام پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا برطانیہ میں ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ جس پارٹی کو زیادہ ووٹ پڑے ہوں، یعنی کہ جو تناسب ہے ان کی سیٹوں کا اسمبلی میں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ووٹوں کے تناسب کے برابر ہوں۔ تو اس لیے پاکستان کے نظام کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پاس دی پوسٹ، اور جو جرمنی میں اور زیادہ تر یورپی ممالک میں، دنیا بھر کے زیادہ ممالک میں متناسب نمائندگی کا نظام رائج ہے۔ اور پاکستان کے نظام کے بارے میں ہماری بھی اور بہت سارے اور جو ماہرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے، انتخابی نظام ہے، وہ عوام جس طرح ووٹ ڈالتی ہیں اس طرح اس کا عکس جو ہے ہماری اسمبلی میں نہیں ہوتا ہے۔ مثلا 2018 کے انتخابات میں تقریباً 60 لاکھ ووٹ ایسے تھے جن کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، یعنی کہ جو لوگ ہار جاتے ہیں الیکشن ان کے ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جرمنی میں جو، یا ایون ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں جو نظام ہے، یا نیپال کے اندر جو نظام ہے، اس میں جتنے فیصد آپ کو ووٹ پڑیں گے اسی تناسب سے آپ کی اسمبلیوں میں نشستیں آ جائیں گی۔ تو یہ مختصراً جو ہے تعارف ہے، فرق ہے جو پاکستان اور دیگر دنیا میں ممالک جو ہے۔ بر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اب تک کتنے الیکشن ہو چکے ہیں؟ پاکستان میں دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں۔ اگر 1970 کے انتخابات سے دیکھیں، وہ پاکستان میں پہلا جنرل انتخاب تھا۔ اس سے پہلے جو یونیورسل سفریج کی بنیاد پر جو انتخابات پاکستان میں کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے تھے، جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہوتی تھی اس کے انتخابات نہیں ہوتے تھے۔ تو 1970 سے آپ لگائیں، پھر 77 کا انتخاب ہے جس کو مانا نہیں ہے، پھر 85 کا انتخاب ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی 11-12 کے لگ بھگ جنرل انتخابات ہوئے ہیں یونیورسل سفریج کی بنیاد پر۔ بر صاحب یہ بتائیے گا کہ حلقہ بندیاں کن بنیادوں پر کی جاتی ہیں؟ حلقہ بندی جو ہے بنیادی طور پر کی جاتی ہے، اس میں 3 چیزوں کا بنیادی خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کمپیکٹ ہو، اس کی کمپیکٹنس ہو، یعنی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ ایک حلقہ یہاں پھر بیچ میں کوئی اور حلقہ آ گیا پھر اور ہو گیا۔ تو ایک تو اس کی جو ہے وہ اس کا کمپیکٹنس ہونا، یعنی کہ اس کا ایک ہی علاقے میں ہونا، اس کے جو لاجسٹکس ہے، اس کی جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، اس کی جو روڈز ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہو، جو سہولیات ہیں وہ بھی کامن ہو۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو نظام ہے اس میں یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ لازمی ہے کہ جو اکوالٹی آف ووٹ، یعنی کہ ہر شخص کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہو۔ اس لیے ہمارے ہاں بھی یہ ہے، جو 2017 میں الیکشنز ایکٹ بنا، اس کے جس پر ساری پارٹیوں نے دستخط کیے تھے، اور 2017 میں وہ اگست میں پاس ہوا تھا، اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب ڈی لیمیٹیشن کرے گا، حلقہ بندیاں کرے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 10% سے اگر زیادہ فرق ہے ایک حلقے کے جو ووٹر ہیں اور دوسرے حلقے کے ووٹر میں، یا کم ہے 10% سے زیادہ، تو اس کی وجوہات بیان کی جائیں گی۔ یعنی کہ اس سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ حلقے ہیں جیسے حافظ آباد ہے 11 لاکھ کے اوپر مشتمل ہے، اور کچھ ایسے حلقے ہیں جو 4 لاکھ کے اوپر مشتمل ہے۔ تو جو اکوالٹی آف ووٹ ہے، جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، ایک جگہ پر جو ہے وہ 11 لاکھ کا نمائندہ بیٹھا ہے، دوسری جگہ 4 لاکھ کا نمائندہ بیٹھا ہے۔ تو یہ ایک کچھ ڈسکریپنسی ہماری جو ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس ہے اس میں موجود ہے۔
بری صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں عموماً ووٹر کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کتنا رہتا ہے؟ چونکہ آپ نے بہت الیکشن دیکھے ہیں، آپ کا کافی تجربہ ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے، اور ہمارے ہاں جو جنوبی ایشیا ہے اس میں سب سے کم ووٹرز ٹرن آؤٹ پاکستان کا ہے۔ سری لنکا، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش میں 70% کو بھی چلا جاتا ہے۔ ہمارا کبھی بھی 55% سے اوپر نہیں گیا۔ پچھلا انتخاب جو ہے وہ تقریباً 52% تھا، 2013 میں تقریباً 55% تھا۔ اور اگر ہم اس میں یہ دیکھیں کہ لوگ کیا اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے آتے ہیں، یا ان کو ویگنوں پہ، ٹرالیوں پہ، یا کوئی اور کنوینس یا آپ یہ کہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے، اس پہ کیا کہیں گے سر؟ کیوں اتنا کم ہے ہمارا ٹرن آؤٹ جو ہے؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں میرے حلقے میں ایک فیوڈل ہے، اس کا کوئی نام ہے محمد بخش، اور دوسرا فیوڈل ہے اس کا نام ہے اللہ بخش ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بخش تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ اس پارٹی میں فرق ہے نہ اس پارٹی میں فرق ہے، ووٹ ڈالنے سے کیا فرق آنے والا ہے۔ اور جو ہے وہ ہم واقعی دیکھتے ہیں کہ پچھلے جب سے الیکشن ہو رہے ہیں تو بجائے یہ کہ ہمارا ٹرن آؤٹ اوپر جاتا، وہ اوپر نہیں گیا، کیونکہ جو بہت سارا پیسے کا استعمال ہوتا ہے، بہت سارا کوئرژن استعمال ہوتی ہے، دھونس اور دھاندلی ہوتی ہے۔ NA-33 میں ہم نے دیکھا، خود آبزرو کیا، ہم نے، ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہے، جو بائی الیکشن ہوا دسمبر میں، اور اسی طرح خانیوال میں ایک بائی الیکشن ہوا، لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگوں کے ووٹ خریدے گئے، اور اس طرح پھر بھی وہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 30% سے اوپر نہیں گیا۔ بر صاحب یہ بتائے گا کہ پاکستان کے کس حصے میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ رہتا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹرن آؤٹ ہے، اگر آپ صوبائی حوالے سے دیکھیں تو پنجاب میں سب سے ہائی ہوتا ہے، لیکن اگر پنجاب کے اندر دیکھیں تو جہاں پر فیوڈل بیلٹ ہے، یعنی کہ جہاں پر مثلا لیا، بھکر، میاں والی، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ٹرن آؤٹ بہت ہائی ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو کنٹسٹیشن ہے وہ بڑی انٹینس ہوتی ہے۔ جو گروہ بندیاں ہیں، گروہ بندی ہیں جن کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں فیکشنلزم ہے، دھڑے بندی ہے، وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہر دھڑے کا جو شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے گاؤں میں مجھے زیادہ ووٹ نہیں پڑے تو یہ بڑا چیلنج، یہ پارٹیوں کو کریڈٹ نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ دھڑے بندیوں کو جاتا ہے، دھڑے بندی کو وہی ووٹرز کو موبلائز کرتے ہیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں، آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو ووٹر ہے وہ چیلنج بنا لیتے ہیں اس کو، وہ دھڑے کے جو سربراہ ہیں وہ چیلنج سمجھتے ہیں ان کے لیے کہ اگر ان کا امیدوار یہاں سے نہیں جیتے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دب ان کے لیے۔ باری صاحب بہت اچھی گفتگو ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد سلسلے کو آگے لے کے جائیں گے۔ جی ایک بریک لیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ باری صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن سے شفاف الیکشن کرائے جا سکیں؟ دیکھیں، یہ کرنے کے لیے کہ شفاف اور آزادانہ، غیر جانبدارانہ، جو کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جسٹلی، فیئرلی اور ٹرانسپیرنٹلی الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ 2017 کے الیکشنز ایکٹ میں الیکشن کمیشن کو اختیارات بہت زیادہ دے دیے گئے ہیں اس سلسلے میں، تو لیکن پہلا تو مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو معاملہ ہے کہ جو انتخابی عمل ہے اس کو کیسے منفی طریقے سے اثر انداز اس پہ ہوا جاتا ہے۔ تو جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ دھاندلی کے طریقے کیا ہیں، تب تک ہم ان دھاندلی کے طریقوں کا کوئی تدارک نہیں ڈھونڈ سکتے۔ مثلا اگر آپ نے ووٹ کبھی ڈالا ہو تو جب آپ پولنگ بوتھ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے لے کر الیکشن کے رزلٹ تک تقریباً 27 مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ بر صاحب اپنے تجربے میں جو کوئی طریقہ آپ کے سمجھ میں ہے وہ تو بتائیں، کون سے ایسے طریقے ہوتے ہیں عوام بھی؟ میں وہی اس کی طرف آ رہا ہوں۔ مثلا یہ کہ جو 27 سٹیپس ہیں سر، اور ہر جو سٹیپ ہے اس میں ہیومن انوالومنٹ ہے، یعنی کہ جو پریزائڈنگ افسر ہے، جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر ہے، وہ آپ کا کارڈ دیکھتا ہے، آپ کے کارڈ پہ نام دیکھتا ہے اور وہ باواضح بلند بولتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ لاء میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے آپ کا نام باواضح بلند بولنا ہے، جو ووٹ نمبر، نام اور وہ اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں پولنگ ایجنٹس، پولیٹیکل وہ سارے سن لیتے ہیں، وہ سنتے ہیں، ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے، وہ ٹک کرتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد وہ آپ کو دیتا ہے بیلٹ پیپر۔
لیکن بیلٹ پیپر دینے سے پہلے جو بہت ضروری دو کام ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے کاؤنٹر فائل اور جو بیلٹ آپ کا پیپر ہے اس کو تیار کرنا ہے، اس کے اوپر اس نے اپنی مہر لگانی ہے بیک سائڈ پر، اور اس کے علاوہ اس نے اس کے اوپر دستخط کرنے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بیلٹ دے گا، تب آپ وہ جا کے بیلٹ جا کے ڈالیں گے، اور پھر بعد میں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر بائی دا وے وہاں پہ وہ اسٹیمپ نہیں کرتا یا سگنیچر نہیں کرتا دین وہ ریجیکٹ ہو جائیں آپ حیران ہوں گے کہ 2018 کے انتخابات میں تقریباً 16 لاکھ ووٹ ضائع ہو گئے، یعنی کہ اسی طرح کیونکہ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے جو بیلٹ پیپر کی بیک سائٹ ہے اس کے اوپر اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر نے دستخط بھی نہیں کیے اور اسٹیمپ نہیں لگائی، کیونکہ جب گنتی ہوتی ہے تو دونوں سائڈوں پہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اسی طرح بعد میں کوئی کینڈیڈیٹ چیلنج کرتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے اور مجھے ہرانے کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ میری یہاں اکثریت ہو سکتی تھی، تو وہ پھر ضروری ہے کہ جو کاؤنٹر فائل ہے اس کے اوپر بھی اس کے دستخط ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ہے، اگر وہ دو جو دستیاں ہیں جس میں 100 یا 50 ووٹ ہیں فرض کریں، ان کو سب کو سائن کر کے باہر کسی کینڈیڈیٹ کو بھیج دیتا ہے، اور وہ جو کینڈیڈیٹ کے لوگ آتے ہیں ووٹ ڈالنے آتے ہیں، وہ ایک ووٹ تو وہ ڈالتے ہیں جو لیتے ہیں، اور ایک جو ان کو باہر سے دے دیا ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس نظام کے اوپر جو 27 سٹیپس ہیں اس میں ہر سٹیپ پر گڑبڑ کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ ای وی ایم از دی اونلی سولوشن۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہیومن جو انوالومنٹ ہے ان 27 سٹیپس میں وہ تقریباً رہ کے 2 سٹیپس پہ رہ جاتی ہے، یعنی کہ آپ کا نام پکاریں گے۔ سر آپ یہ بتائیں، آپ تو آپ ماشاءاللہ بہت تجربہ کار ہیں، تو یہ ای وی ایم بھی ہم پہلی مرتبہ جو ہے اس کو آزمانے جا رہے ہیں، اس میں بھی تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ای وی ایم میں آپ کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے اب جو ہے نا 18 لاکھ ووٹ آپ کے ضائع ہو گئے ہیں، آپ نے اس کو بیک سائڈ پہ اسٹیمپ نہیں کیا۔ ای وی ایم میں تو آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے اپنا شناختی کارڈ لے کے جانا ہے، جیسے آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں اپنے کارڈ لگائیں گے، آپ کی تصویر ای وی ایم کے اوپر آئے گی، رائٹ سر۔ تو آپ کو اپنی تصویر اگر نظر نہیں آتی اس کا مطلب آپ کا کوئی گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی تصویر آئے گی، پریزائڈنگ افسر آپ کو دیکھ سکتا ہے آپ کے اس میں کیا تصویر جو اس پہ آ رہی ہے اور جو آپ کی شکل ہے اس میں کوئی مشابہت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو وہ کہے گا، وہ بٹن دبائے گا تو سکرین کے پیچھے ایک پورا پینل پڑا ہے، اس پینل میں بٹن لگے ہوئے ہیں، ہر بٹن کے سامنے جو پارٹی کا یا کینڈیڈیٹ کا جو نشان ہے، انتخابی نشان ہے، وہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے اس بٹن کو دبانا جو آپ کا پسندیدہ نشان ہے، اس کے بعد ایک پرچی نکل کے آئے گی، وہ پرچی آپ نے دیکھنی ہے کہ واقعی جس کو آپ نے بٹن دبایا ہے وہی نکلا ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ آپ ڈال دیں گے بکس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور جب سارے ووٹنگ ہو جائے گی، ایک بٹن دبانے سے ودن 35 سیکنڈز اس پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فارم 45 جس کو کہتے ہیں، جو کنسالیڈیٹڈ فائنل، وہ الیکٹرانکلی پرنٹ آؤٹ نکل کے سامنے آئے گا 45۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ کو اعتراض ہے کہ یہاں گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ باکس میں بیلٹ پیپر پڑے ہیں جو آپ نے پرنٹ آؤٹ کر کے اس میں ڈالے تھے، تو اس کا موازنہ ہو سکتا ہے۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا پھر ہمارے سیاستدان اس سے کیوں کترا رہے ہیں، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے خود حیرانگی ہوتی ہے کہ 2017 کا جو الیکشنز ایکٹ ہے، جو پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف، پی ٹی آئی نے مل کر بنایا تھا، اس کی شق نمبر 94 اور شق نمبر 103 میں لکھا ہوا ہے کہ ای وی ایم یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو آئی ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا۔ اب یہی پارٹیوں نے دستخط کیے ہیں، اب اسی سے وہ بیک آؤٹ کر رہی ہیں، تو یہ سیاسی مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ کچھ جو پارٹی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ کسی اور پارٹی کو اگر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اوورسیز پاکستانیز کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت ملتی ہے، تو ایک دوسری ہماری مخالف پارٹی جیت جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ سمجھتے ہیں اگر ای وی ایم آتی ہے تو یہ جو ماہر ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا اس کی مہارت ہے ان کو کہ ہم نے کس طرح دھاندلی کرنی ہے، کون کون سے طریقے اڈاپٹ کرنے ہیں، وہ سارے جو طریقے ہیں ای وی ایم کی وجہ سے وہ انکیپیسیٹیٹ ہو گئے، یعنی کہ ان کی جو یہ اہلیت تھی رگ کرنے کی، الیکشن میں دھاندلی کرنے کی، ووٹ ادھر ادھر کرنے کی، وہ نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے بہت سارے جو جگہوں پر
جہاں پر دھاندلی بے تحاشا ہوتی ہے، ووٹ یا بیلٹ باکس ہی چوری ہو جاتا ہے یا باقی چیزیں ہوتی ہیں، بیلٹ پیپر باہر سمگل ہو جاتے ہیں، ان کی دستیاں پوری وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. جو لوگ اس طرح جیتتے ہیں وہ نہیں کچھ کر سکیں گے. آپ سمجھتے ہیں سر کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ای وی ایم کے ذریعے ملک بھر میں الیکشن کروا سکیں؟ بالکل ہے. الیکشن کمیشن نے ٹینڈر دے دیے ہیں، بجٹ ان کو مل چکا ہے. کاش کے ای سی پی کے کچھ صاحب اسی پروگرام میں آ کے یہ ساری باتیں بتائیں. کیونکہ دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن نے 2018 میں ایک اپنے لیے ایک لائحہ عمل طے کیا تھا جس کو وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک پلان. اس اسٹریٹجک پلان کا جو مدت ہے وہ 2019 سے لے کر 2023 تک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو پلر نمبر 8 ہے اسٹریٹجک پلان کا، اس میں الیکشن کمیشن نے کمٹ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے قوم کے ساتھ کہ وہ ای وی ایم کو اور آئی ووٹنگ کو انٹروڈیوس کرے گی. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا اکتوبر میں آرڈر کیا سپریم کورٹ نے کہ یہ الیکشن کمیشن پر لازم ہے کہ وہ جو 2018 کے بعد 40 کے لگ بھگ سیٹیں خالی ہوئی تھیں ان کے اوپر جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے، ان انتخابات میں آئی ووٹنگ کا حق اوورسیز پاکستانیز کو دیا جائے گا. اور وہ ہوا بھی تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ تو جو پولیٹیشینز یہ کہہ رہے ہیں، میں نے چند دن پہلے بہت سارے جو ٹی وی چینلز پہ بات چیت ہوئی، اس میں میں بھی تھا اور ان سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی ہے. تو میں نے کہا آپ کس طرح اپوز کر سکتے ہیں؟ آپ کے تو دستخط موجود ہیں. الیکشن کمیشن کس طرح بیک آؤٹ کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے اپنے اسٹریٹجک پلان میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ چیزیں یہ کرے گا. اس کے ٹینڈر آ چکے ہیں اور جو کمپنیاں ہیں ان کو وہ شارٹ لسٹنگ کا عمل جاری ہے. تو الیکشن کمیشن بیک آؤٹ کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں پہ دو سوال سر میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک یہ کہ کتنی مشینیں چاہیے ہوں گی پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے؟ ایک. دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن جیسے آپ نے کہا کہ کیسے بیک آؤٹ کر سکتا ہے؟ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے، جبکہ الیکشن کمیشن کا کام ہی الیکشن کروانا ہے اور ان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. تو اس کی کیا وجہ انہوں نے کیوں اکتوبر تک کا ٹائم مانگا ہے سر؟ دیکھیے پہلے وہ اکتوبر کہہ رہے تھے، ابھی کل اخباروں میں بیان تھا مئی تک نہیں ہو سکتے. پہلے اکتوبر کا کہا تھا، پھر مئی میں آ گیا. اب مئی 2023 کی بات کر رہے ہیں. تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن جیسا ادارہ، سنجیدہ ادارہ جس کو اتنا امپاور کیا گیا ہے 2017 کے الیکشنز ایکٹ میں، وہ اتنی غیر ذمہ دارانہ بیانات کیسے دے سکتا ہے کہ وہ روز اپنی جو پوسٹ ہے اس کو وہ چینج کرتا رہتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ ہم انتخابات نہیں کر سکتے، ابھی کبھی کہتے ہیں ہم 3 ماہ میں نہیں کر سکتے، کبھی کہتے ہیں ہم اکتوبر تک کر سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں مئی 2023 تک کر سکتے ہیں. اور وہی بات اگر شہباز شریف صاحب بھی کہیں گے کہ ہم پورا ٹینور پورا کریں گے، تو پھر میرے جیسے ایکسپرٹس کو یا عام آدمی کو بھی شک پڑتا ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن اور جو حکومت ہے وہ ایک صفحے پہ تو نہیں آ گئی، ایک پیج پہ ہے. ہاں ایک پیج پہ الیکشن کمیشن تو نہیں ہو سکتا. ویسے آپ تجربے کے اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں کہ اس تاخیر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ تاخیر ہو نہیں سکتی. الیکشن جو ہے وہ ہمارے قانون میں، آئین میں لکھا ہے، لاء میں نہیں ہے، آئین میں ہے کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں اچانک تو 90 دن کے اندر انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. وہ اور باتیں ہیں کہ جناب جو سینسز ہے وہ ہوا ہے نہیں ہوا. 1998 میں سینسز ہوا تھا، پھر 2017 میں ہوا ہے. تو 1998 اور 2017 کے درمیان کتنے انتخابات ہوئے ہیں؟ کیا کوئی فریش سینسز ہوتا تھا ہر دفعہ؟ 2000 میں 97 میں الیکشن ہوئے، اس سے پہلے پھر 2000 میں الیکشن ہوئے، 2002 میں ہوئے، پھر 2008 میں ہوئے، پھر 2013 میں ہوئے. تو یہ جو 4 انتخابات ہوئے وہ بغیر سینسز کے ہوئے ہیں. اسی ایک ہی سینسز کے اوپر بیس کیا گیا تھا نا، 98 والے سینسز. تو اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے مسلسل پیچھے ہٹ رہا ہے. تو آپ اس اقدام کو کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن اپنا مائنڈ سیٹ اپ کرے، جو اس کو کہنا ہے وہ سوچ سمجھ کے بات کرے. لگتا یہ ہے کہ کہیں سے کوئی پریشر آتا ہے تو وہ اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرتا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے چینل کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس طرح کی، جو میں غیر ذمہ دارانہ تو نہیں کہوں گا، قانون کی خلاف ورزی، لیکن ان کو سوچ سمجھ کے پبلک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے سر؟ نہیں، قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہے میری نظر میں، لیکن یہ شکوک و شبہات الیکشن کمیشن کے بارے میں پیدا کر رہا ہے.
which is not good for Pakistan. سر بہت اچھی گفتگو ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ سلسلہ آگے لے کے جائیں گے. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. باری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آمدہ الیکشن ہے یہ کس مردم شماری کے تحت ہوں گے؟ کاش کے الیکشن کمیشن اس کا جواب دے سکے. میرا تو خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں جیسے پہلے ہو چکی ہیں تو ظاہر ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. اور جو 2018 کے انتخابات ہوئے تھے وہ 2017 کے جو سینسس تھے اس کے پروویژنل رزلٹس کے اوپر ہوئے تھے. تو پروویژنل اس وقت قانون میں چینج کیا گیا تھا کہ یہ ایک دفعہ ہوگا صرف, یعنی کہ دوبارہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن قانون میں تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ جو پروویژنل رزلٹ تھے اب وہ فائنل رزلٹ ہو چکے ہیں سینسس کے. ظاہر ہے اس سینسس کے اوپر کراچی والوں کے اعتراضات تھے کہ ہماری آبادی صحیح شمار نہیں کی جاتی. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو سینسس 2017 ہوا تھا اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں, خامیاں تھیں, کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوا اور میں نے بہت سارے آرٹیکل بھی لکھے اس پہ. لیکن اس کے باوجود جو ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ فورن الیکشنز کا اعلان کیا جائے اور جو کولیشن رولنگ کولیشن ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں ہم اپنی ٹینیور پورا کریں گے. سیاست کو الگ ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں, اگر اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 2017 کے جو سینسس کے رزلٹس ہیں اس کے بیس پر قانون میں معمولی چینج کر کے کہ وہ جو پروویژنل کیا تھا اب وہ پرماننٹ رزلٹ نکل چکے ہیں اس کی بیس پہ ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس الیکشن کمیشن شروع کر چکا تھا. یہ سارا جو کرائسس ہوا ہے اس سے پہلے انہوں نے ڈی لیمیٹیشن شروع کر دی تھی. تو اس ڈی لیمیٹیشن کے پروسیس کو بھی کریں تو اکتوبر نومبر میں انتخابات 2017 کے سینسس کی بنیاد پہ کیے جا سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ای وی ایم کن کن ممالک میں استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیں کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ای وی ایم کو استعمال کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو گیو اپ کر دیا. مثلا جرمنی میں ای وی ایم کا اب استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح ہالینڈ ایک ملک ہے جس نے کیا تھا پھر چھوڑ دیا. انڈیا میں جو ہے وہ ای وی ایم کا استعمال ہوتا ہے اور وہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں. اور میں خود بھی 2004 کے انتخابات ان کے دیکھنے گیا تھا اور میں نے خود ان کی ای وی ایم دیکھی تھی. جو ہماری ای وی ایم ہے یہ دنیا کے باقی ممالک سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہماری ای وی ایم میں انڈین کی ای وی ایم میں پیپر بیلٹ نکل کے نہیں آتا. تو ہمارا ویریفائیبل جو بیلٹ پیپر ہے وہ پرنٹ بھی آتا ہے. تو اگر آپ کو ای وی ایم کے جو الیکٹرانک رزلٹ سے اس پہ اعتراض ہے تو آپ پھر وہ بیلٹ پیپر نکال کے ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. یہ مشین بہت سارے ملکوں میں ہے. بہت سارے ماہرین کہتے ہیں کہ جو ٹریسیبل آڈیٹیبل بیلٹ ہے وہ ہونا چاہیے, تو پھر اعتراض نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی اپنی 2 رپورٹیں ہیں جو ای وی ایم کے بارے میں ہیں. اس میں الیکشن کمیشن نے ان رپورٹوں کی بنیاد پر جو ماہرین نے لکھی, یو این ڈی پی نے مدد کی تھی الیکشن کمیشن کی. ایک رپورٹ 2010 میں ہوئی ہے اور ایک 2018 کے انتخابات کے بعد نکلی ہے. وہ رپورٹیں ہمارے پاس ہیں. ان رپورٹوں میں بھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں بار بار اس کو پائلٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز آ جائے. لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے اس پرومس کو فلفل نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں ای وی ایم کا استعمال, ٹیکنالوجی کا استعمال دنیا میں بڑھ رہا ہے اور اس کا استعمال بھی بڑھے گا. لیکن اس وقت دنیا کے چند ممالک ہیں جہاں پر ای وی ایم کا استعمال ہوتا ہے. لیکن جن ممالک نے بیک آؤٹ کیا اس سے ان کے جو پیپر بیلٹ میں گڑبڑ نہیں ہے, وہاں دھاندلی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو دھاندلی, میں نے آپ کو بتایا 27 سٹیپس میں دھاندلی, ہر سٹیپس پہ دھاندلی ہوتی ہے. 2018 میں 94 امیدوار ایسے تھے جن کا مارجن اور وکٹری جو ہے 5000 سے کم تھا, 5000 یا 5000 سے کم تھا. اگر 300 پولنگ اسٹیشن ہو اور آپ 100 پولنگ اسٹیشنز پر 10 ووٹ ادھر ادھر کروا لیں تو آپ جیت جاتے ہیں. بھر صاحب یہ بتائیے گا, آج الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس لیا ہے عمران خان اور ان کی جماعت کے جو لیڈر ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف تقاریر کی ہیں اور سٹیٹمنٹ دی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟
نہیں، الیکشن کمیشن کو کے خلاف بیان بازی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی جو خامیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، آپ ان کو ہائی لائٹ کریں بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اٹیک کریں، اس کو کنڈیم کریں. لیکن اس کی جو خامیاں ہیں، انیفیشنسیز ہیں، مثلا ہم نے ابھی الیکشن کمیشن نے جو کرائے خیبر پختونخوا میں انتخابات لوکل گورنمنٹ کے، ہم نے وہ ان کا جو فارمز تھے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، ہم نے ان کا تجزیہ کیا، ایک ایک فارم نکال کے ہم نے دیکھا اس میں کیا پرابلم ہے. 70% فارمز میں غلطیاں ہیں، 70% فارمز میں غلطیاں ہیں. وہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے. اور تقریباً 10,000 میں سے 50% کے لگ بھگ ایسے رزلٹس ہیں جہاں پر مارجن آف وکٹری از لیس دین دی ریجیکٹڈ ووٹس. 2018 کے انتخابات میں 170 حلقوں میں 50 قومی اسمبلی کے اور 120 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں جو لوگ جیتے تھے ان کا مارجن آف وکٹری واز لیس دین ریجیکٹڈ ووٹس. اسی طرح خیبر پختونخوا کے انتخابات میں جو کیٹیگری آف سیٹس ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ویمن سیٹ، نیچے مردوں کے نام ڈالے ہوئے ہیں. اس طرح کی جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ الیکشن کمیشن اپنی غلطیوں کو صحیح کر سکے. اگر آپ کہہ رہے ہیں سر، اتنا تجربہ کار اور ماہر ہیں آپ، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 70% غلطیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے جو پارٹیاں پھر دھاندلی کا شور شرابہ کرتی ہیں وہ تو پھر صحیح ہیں. دیکھیں، وہ دھاندلی کا نتیجہ نکالنا اور جو غلطیوں کی بنا پر رزلٹ کا مٹیریل چینج ہو جانا، دونوں الگ الگ انفیکٹ وہ فرق ہے. پولیٹیکل پارٹیز انفارچونیٹلی پولیٹیسائز کرتی ہیں ایشو کو، وہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا، وہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. پھر وہ خامیاں بھی تو خامیاں چھپ جاتی ہیں نا. پھر تو یہ نا، میں ڈاکٹر کا کام ہے بتایا کہ یہ ڈیفیشنسی ہے، یہ آپ گولی کھائیں گے تو ڈیفیشنسی دور ہو جائے گی. ہمارا جو الیکشن آبزرو ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارا کام یہی ہے، ہم ہائی لائٹ کریں گے غلطیاں ہیں تو الیکشن کمیشن ان کو ٹھیک کرے. لیکن اگر نہیں کرتا تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اس کو کنڈیم کریں، لیکن ہمارا کام ہے ٹو کیپ آن ہائی لائٹنگ الیکشن کمیشنز ڈیفیشنسیز. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. پولیٹیکل پارٹیز انفارچونیٹلی جب ہارتی ہیں تو پولیٹیسائز کرتی ہیں، جہاں پر جیت جاتی ہیں وہاں سب ٹھیک ہوتا ہے، جہاں پر ہار جاتی ہیں وہاں دھاندلی ہوتی ہے. تو یہ ایسے بلیک اینڈ وائٹ سچویشن نہیں ہے، گرے ایریاز بھی ہیں. باری صاحب، آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے. بہت اہم سوال ہے. عمران خان الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنے کا اعلان کر چکے ہیں، وہ دھرنا دینے آ رہے ہیں عید کے بعد. اگر وہ دھرنا دیتے ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دینا، کیا الیکشن کمیشن ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر سکتا ہے یا ان کو کسی قسم کی کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس بہت اختیارات ہیں، سزائیں بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ کہ ہم نے بھی ایک دفعہ دھرنا دیا تھا، ہماری تنظیم نے ملتان میں ایک لیڈی کینڈیڈیٹ کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا اور ملتان کے آفس نے کچھ بھی کرنے سے جو ہے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا. تو پھر ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا تھا. جب وہ ہائی لائٹ ہوا، بی بی سی پہ آیا، ریڈیو نے بتایا، اخباروں نے لکھا، تو وہ خاتون جو ہے وہ بازیاب کر لی گئی. تو میرا خیال ہے مظاہرے کرنا تو ہمارا رائٹ ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے، رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تو یہ تو ہر پارٹی کا رائٹ ہے. دوسری جماعتوں نے بھی جلوس نکالے تھے الیکشن کمیشن کے خلاف، شاید آپ کو یاد ہو 2018 کے انتخابات کے بعد. تو پی ٹی آئی کو بھی رائٹ ہے. لیکن یہ کہ دھرنا دے کے بالکل اس کو بند کرنا، اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. بھائی صاحب، یہ بتائیے گا کہ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیارات ہیں، وہ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، فارن فنڈنگ کیس اصل میں یہ ورڈنگ صحیح نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، آئین میں لکھا ہے، قانون میں لکھا ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ، اور ہمارے قانون میں بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو ملک سے باہر رہتا ہے وہ پیسے بھیج سکتا ہے. 1 لاکھ روپے تک وہ پیسے بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے، انڈیویجول جو ہے. پاکستانی شہری کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے وہ فورن میں بیٹھا ہے. جب ہم کہتے ہیں فورن فنڈنگ تو اس کا مطلب آتا ہے کوئی بیرونی ملک ہے کوئی، تو وہ نہیں ہے. اصل میں جو لفظ وہاں ہے وہ ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ. دوسرا جو حصہ ہے آپ کے سوال کا وہ ہے کہ کیا کر سکتا ہے.
کوئی ایسا نہیں ہے. فارن فنڈنگ اگر ہے، یعنی کہ کسی فارن گورنمنٹ نے دی ہے، کسی اپنی تنظیم کے ذریعے دے دی ہے، یا سی آئی اے نے دے دی ہے، یا را نے دے دی ہے، موساد نے دے دی ہے، اور اس کا ثبوت ہے، تو پارٹی کے خلاف کارروائی سپریم کورٹ میں ہوگی. الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن میکسیمم یہ کر سکتا ہے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ جو رقم آئی تھی یہ کسی پاکستانی شہری نے یا اس کی ادارے نے نہیں بھیجی، کسی اور نے بھیجی، وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوگی، اس کو ضبط کر لیا جائے گا. دیٹس آل. اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. بس اب دھرنے میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اگر وہ دھرنا دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن کیا اختیارات استعمال کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کسی بھی ادارے کو آرڈر کر سکتا ہے، اس کے پاس پاورز ہیں کہ وہ دھرنے کو وہاں سے ڈسپرس کرے. تو وہ آرمی کو بھی کہہ سکتا ہے، وہ سویلین اتھارٹیز کو بھی کہہ سکتا ہے. وہ خود کاغذات نامزدگی بھی جو ہے مسترد کر سکتا ہے. کاغذات نامزدگی تو الیکشن ہوں گے تو کرے گا نا. اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو اسی کو بنیاد بنا کے وہ الیکشن کاغذات نہیں، اس کو نہیں کر نہیں کر سکتے. بہت شکریہ باری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت اہم گفتگو آپ سے ہوئی الیکشن کے حوالے سے، چونکہ گزشتہ جو الیکشن ہے اس کے بارے میں بھی اور آمدہ الیکشن پر بھی. ناظرین، آپ نے سنا کہ سرور باری صاحب ماہر ہیں اور ان سے ہم نے بہت ساری گفتگو کی الیکشن کے حوالے سے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.